اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 نمبر آیت سے اب 39 نمبر آیت تک دوسرا باب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلے دعوی توحید بالعبادت ہے اور اس پر 5 عقلی دلائل ہے، 1 انفسی ہے اور 4 آفاقی ہے، پھر صدق رسول اور صدق قرآن، اور پھر تخفیف اخروی اور بشارت، پھر ایک سوال کا جواب ہے جو قرآن کی مثال کے بارے میں ہے، یعنی قرآن جو مثالیں دیتا ہے، اور اعتراض کرنے والوں کے ناکارہ صفات، اور پھر جو ہے 4 انعامات عامہ ہے۔ یہ آیات جو ہے 21 نمبر آیات میں اس میں دعویٰ ہے اور رد شرک بالعبادہ کے بارے میں، اور دلیل نقلی نفوس کے بارے میں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، خاص اپنے رب کی بندگی کرو، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، اس لیے کہ بچ جاؤ شرک اور آگ سے۔ اعبدوا ربکم، یہ دعوت ہے قرآن کریم کی، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت تھی۔ عبادت طاعت ہے انتہائی عاجزی کے ساتھ، عقیدہ الوہیت کے ساتھ، معبود حق ماننے کے ساتھ، کارساز اور غیبدان اللہ تعالیٰ کو ماننا۔ اس میں عبادت قلبیہ اور بدنیہ اور مالیہ سب اطاعت احکام سب شامل ہے۔ والذین من قبلکم، تمہارے بزرگ اور جس کو تم پوچھتے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، وہ بھی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ تقوی سے مراد عذاب سے بچنا یا شرعی معنی تقوی کے ہے۔ 22 نمبر آیت، اس میں 4 عقلی دلائل ہے، علوی یعنی اوپر کی جانب، سفلی یعنی زمین کے اوپر جو چیزیں ہے، اور وسطی یعنی اوپر اور زمین اور آسمان کے درمیان یعنی وسط میں درمیان والی چیزیں، اور اس میں بیان مواد تربیت ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات جس نے بنائی زمین تمہارے لیے بچھی ہوئی بستر اور آسمان چھت۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، اور برسایا ہے اوپر کی جانب سے پانی، پھر نکالتا ہے اس پانی سے میوجات غلے تمہارے فائدے کے لیے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ کام صرف اللہ کے ہے۔ فراشن تشبیہ فراش کے ساتھ ہے، یعنی جو کارپٹ ہے، جو قالین وغیرہ، کہ نہ بہت نرم ہے اور نہ بہت سخت۔ رزق، اس سے مراد بڑے بڑے فوائد ہے، علاج، ادویات، معدنیات سے پیدے حاصل کرنا سب اس میں داخل ہے۔ رزق میں سب کچھ آتا ہے، یعنی مکان، سواری، کھانا پینا، ہر چیز۔ اندادن ند اصل میں برابر مخالفت کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد مطلق شرک ہے۔ بت ہو اگر وہ روح والے ہو، عقل والے ہو، اکثر ناکارہ علماء، پیر وغیرہ، اس کے لیے بھی یہ ند استعمال ہوتا ہے۔ 23 نمبر جو آیت ہے، اس میں صدق رسول اور صدق کتاب ہے، تعدی کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ مقابلہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو اس چیز سے جو ہم نے توڑا نازل کیا ہے اپنے بندے پر، پس لے آؤ ایک سورہ اس قرآن جیسی، اور اس کے لیے اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہے اسے بھی مدد کے لیے ساتھ میں شامل کرے، اگر تم سچے ہو کہ جو تمہارے خیال میں مدد کر سکتے ہیں، یا یہ ثابت کرو کہ یہ اللہ کا کتاب نہیں۔ علی عبدنا، یہ اعلیٰ صفت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ من مثلہ، ضمیر انزلنا کی طرف راجع ہے، قرآن کی طرح نزول من اللہ میں، اور اعلیٰ درجے بلاغت اور فصاحت میں۔ شہداءکم، اس سے مراد ان کے معبود ہے جن کو یہ مددگار حاضر ناظر مانتے ہیں۔ اس طرح شہداء علماء کو بھی کہتے ہیں، اور اس طرح شہداء گواہی دینے والے کو بھی کہتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پس اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، پس اپنے آپ کو بچا لو توحید کو قبول کرنے کے ذریعے آگ سے۔
وہ آگ جس کا ایندھن لوگ ہے، مشرق اور پتھر ہے، یہ عذاب کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کا اعجاز ہے کیونکہ یہ پیشن گوئی اب تک سچی ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، یہ تخویف عذاب آخرت سے ہے جس میں ایندھن لوگ ہوں گے، یعنی ایندھن کی طرح لوگ جلیں گے، اور ان لوگوں سے مراد کفار ہے جیسا کہ سورہ العمران 10 نمبر آیت میں ہے۔ الحجارہ، وہ پتھر جس سے ان لوگوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، یا وہ پتھر جو بزرگوں کے مزاروں پر نصب کیے ہیں، جس کو یہ چومتے ہیں عقیدت کے ساتھ اور اپنے بدن پر پھیرتے ہیں تبرک کے طور پر، یا گندک کی پتھر مراد ہے، آگ کو تیز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا عام پتھر مراد ہے کیونکہ یہ پتھر تو دنیا میں آگ سے نہیں جلتے مگر جہنم کی آگ اتنے تیز ہے، اتنی خصوصیت ہے کہ اس میں یہ پتھر بھی جلیں گے۔ آیت نمبر 25، یہ بشارت اخروی ہے ایمان اور نیک عمل کے ساتھ۔ نیک عمل وہ ہے جس پر شرعی دلیل ہو، اور اس کے 2 شرائط ہے، نمبر 1 شرک اور ریا سے پاک ہو، اور دوسرا یہ کہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور عمل کیا ہے انہوں نے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہے 4 طرح کے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، جب کبھی بھی ان کو ان میں سے میوے دیے جائیں گے خوراک کے لیے یا پھل دیے جائیں گے خوراک کے لیے تو یہ کہیں گے یہ تو وہ میوے ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں ملے تھے، اس سے قبل لایا جائے گا ان کے سامنے رزق ایک جیسا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے باغات میں ہوں گے بیویاں پاک صاف، اور یہ لوگ ان باغات میں ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ هَذَا الَّذِي، اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ بدلہ ان کے اعمال کا ہے جن کی توفیق دنیا میں ہمیں ملی ہے، اور یہ بدلہ عمل کے مشابہ ہوگا، اور افضل قول یہ ہے کہ جنت میں پل دنیاوی پلوں کی طرح ہوں گے، اس کے مشابہ ہوں گے رنگ میں، مگر ان کے ذائقے جدا ہوں گے۔ تو اس میں اظہار اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہے۔ ازواج، وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی رکھنے والی ہوں گی، اور دنیاوی بیویاں اور حور مطہرہ، ان کی جسم اور اخلاق ہر طرح کی گندگی اور قباحت سے پاک ہوں گے۔ خالدون، جنت اور جنت کی نعمتیں اور جنتی لوگ کبھی بھی فنا نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 26، یہ ایک اعتراض کے بارے میں جواب ہے بیان حکمت مثال کے لیے۔ جیسا کہ پہلے استوقد نارن اور کالصیب کی طرح مثال ذکر کیے گئے تو ان لوگوں نے اعتراض کیا۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اس کتاب میں تو معمولی اور حقیر اشیاء کا ذکر ہے اور اس کے مثالیں ہیں، اور ان چیزوں کی مثالیں ہیں، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتاب نہیں۔ تو اس کا جواب ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں شرم نہیں کرتے، وہ چھوڑتا نہیں بیان مثال ایک مچھر کی اگر بیان کرے، یا مچھر سے بھی بڑی چیز ہو کوئی، حقارت میں یا جسامت میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال برابر ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہتے ہیں کہ کیا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال کے بیان کرنے سے، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، اور ہدایت فرماتے ہیں بہت سے لوگوں کو اس مثال کے ذریعے، اور نہیں کرتے گمراہ اس مثال کے ذریعے مگر نافرمان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لا یستحی، یہ صفت ثبوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہاں صفت سلبیہ خاص ہے۔ بعوضہ، باریک طرح کا مچھر، فما فوقہا، مچھر سے زیادہ حقیر، جیسا کہ مچھر کا پر، اور بڑھ کر جسم میں جسامت میں مچھر سے، یا مکھی وغیرہ۔ مچھر کے پر کا ذکر حدیث میں ہے دنیا کے بارے میں۔ یضل بہ، گمراہ کرنا اور ہدایت کرنا اللہ تعالیٰ کی اختیار اور قدرت میں ہے، اور
اور اس کا خالق ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا حقیقی ہے، اور شیطان اور دوسرے اسباب کی طرف سببی نسبت ہو سکتی ہے۔ فاسقین اس سے مراد وہ لوگ ہیں مکمل نافرمان اور کافر، تو اس میں اشارہ ہے کہ ان کی زیادتی گمراہی کا نتیجہ یہ ہے کہ کامل فاسق ہے یہ لوگ۔ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ مثال میں پہلے حکمت تمیز سکھانا مقصود ہے کافر اور مسلمان کے درمیان، اور دوسری حکمت فرق آثار میں دونوں فریق کے مابین۔ آیت نمبر 27، اس میں بیان نافرمان لوگوں کی صفت کا بیان ہے جو اعتراض کرتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑتے ہیں بعد اس کی مضبوطی کے، اور کاٹتے ہیں وہ چیز جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ ان کو پیوست کیا جائے، اور دنیا میں یہ لوگ شرارت کرتے ہیں، اس طرح یہ لوگ خاص کر تاوان خسران والے ہیں۔ عہد اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا گیا عہد، اللہ تعالیٰ کا عہد توحید کے بارے میں ہے اور اس کو پختہ کیا ہے اپنے انبیاء رسول اور کتب کے ذریعے، اور اس عہد کو توڑنا کفر اور شرک اور نفاق ہے، اور یہاں عہد کو مشابہ کیا ہے رسی کے ساتھ کہ نقض یعنی اس کو کھولنے سے وہ رسی بیکار ہو جاتی ہے۔ ایوس والا اس سے مراد تمام انبیاء اور کتب کو ماننا ہے اور پورا دین اسلام قبول کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ماننا ہے اور پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، جس میں صلہ رحمی بھی داخل ہے۔ کوئی بعض مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے تو وہ وصل کو کاٹتے ہیں۔ ما امر اللہ، یہ دلیل ہے بعض لوگوں کے ساتھ قطع تعلق ضروری ہے، جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، مشرک اور بدعتی سے قطع تعلق ضروری ہے۔ ویفسدون، اس سے مراد قرآن پر اعتراض کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے ان لوگوں کو منع کرنا ہے۔ ان دونوں گناہوں کی جدا جدا صفات مشرک کافروں کی ہے، یا ہر گناہ میں یہ ان دونوں صفات کا شامل ہونا ہے۔ خاسرون تاوان خسران کو کہتے ہیں، ہر کوئی جو عمل کرے اور اس کا اجر اسے نہ ملے تو اس کو خسران کہتے ہیں، اور آخرت میں خسران تباہی اور ہلاکت کو کہتے ہیں، اور یہاں کامل تاوان مراد ہے۔ آیت نمبر 28، یہ دوسری دلیل ہے مسئلہ توحید پہ جو عبد ربکم ہے، اور 4 انعامات عامہ کا ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی حیات دی ہے تو ان کی بندگی خاص کرنی چاہیے۔ اس آیت میں انسان کی 4 حالات ذکر کیے گئے ہیں، 2 بار موت، 2 بار حیات زندگی، اس طرح حام میم 11 نمبر آیت میں بھی ہے، اور موت سے مراد وہ حال ہے جس میں جان نہ ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک حیات تو دنیاوی ہے اور دوسری حیات اخروی ہے، اور یہ دونوں حقیقی حیات ہے کہ روح بدن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور برزخی حیات بھی شرعی دلائل سے ثابت ہے، لیکن اس میں روح کا تعلق بدن کے ساتھ نہیں تو وہ حقیقی حیات نہیں، تو اسی وجہ سے حیات برزخی کا ذکر اس آیات میں نہیں ہے۔ اور جس کسی نے اس آیات میں برزخی حیات کو بھی شمار کیا ہے تو وہ قول ضعیف ہے، اور اس آیت کی تفسیر سورہ مومنون میں 12 سے 16 تک ہے، اور جیسا کہ حیات برزخی حقیقی حیات نہیں تو مردے کے لیے دیکھنا اور سننا جائز نہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم لوگ انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی بندگی ما سوا اللہ کے ذریعے، حالانکہ تم لوگ نہیں تھے اور زندگی دی تم کو، پھر تم مرنے والے ہو، پھر زندہ ہونے والے ہو، پھر تم لوگ اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیات نمبر 29، یہ آیت بھی دلیل ہے روز قیامت اور آخرت پر کہ اللہ تعالیٰ اختیار مند ہے اور باخبر ہے ہر چیز پر، اور یہ دوسرے انعام کا ذکر ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری ہی فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ تمہارے فائدوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مخلوق 2 طرح سے ہے، ایک خاص خیر اور دوسرا ہو جس کا خیر زیادہ ہو اور جس میں شر کا مادہ کم ہو۔ ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی ہے جو خالص شر ہو یا شر غالب ہو خیر پر، اگرچہ بعض چیزوں کے خیر کو ہم جانتے نہیں، مگر ہر چیز میں فائدے موجود ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ اس آیت سے اور حام میم سجدہ کی آیت نمبر 9 سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زمین اور اس کے اوپر جتنی بھی اشیاء ہے وہ آسمان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ سورہ نازعات کی 30 نمبر آیت کے برعکس معلوم ہو رہی ہے۔ مفسرین نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ بہترین جواب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں نقل ہے کہ زمین کی پیدائش اور اشیاء کی تقدیر پہلے ہے آسمانوں کی پیدائش پر،
پر، اور پھر زمین کا پھیلانا آسمانوں کی پیدائش کے بعد ہے، جو نازعات میں زمین کا پھیلانا ذکر ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ سورہ نازعات میں بعد معا کے معنی پر ہے، یعنی بعد جو ہے معا کے معنی پر ہے، بعد اپنے معنی پر وہاں نہیں ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ تعالیٰ خاص وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمائی ہے تمہارے فائدے کے لیے وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم، پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا آسمان کی طرف اور پھر بنائے 7 آسمان، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 30 یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ ملائکہ ہر چیز کا علم نہیں رکھتے تو وہ بندگی کے لائق نہیں، اور یہ تیسرے انعام کا ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد آدم علیہ السلام کو عزت اور احترام عطا کی، خلیفہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو یہ خبر دی آدم علیہ السلام کی اونچی شان کے لیے۔ خلیفہ سے مراد یہاں حاکم ہے اس آیت میں، یا جنات کے بعد آنے والا اللہ کا نائب نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہ مانا کرنا بالکل غلط ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جس وقت فرمایا تمہارے رب نے ملائکہ کو کہ میں بنانے جا رہا ہوں زمین میں فیصلہ کرنے والے کو۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ملائکہ نے کہا آیا بنانے جا رہے ہیں اس دنیا میں اس کو جو شرارت کرے گا اس دنیا میں اور جو بہائے گا ناحق خون ادھر۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پاکی بیان کرنے والے ہیں آپ کے اور آپ کو یاد کرتے ہیں پاکی کے ساتھ، یا اپنے آپ کو بچاتے ہیں گناہوں سے آپ کی خوب کی وجہ سے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں جانتا ہوں وہ تمام جس کو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب ہر چیز زمین کے فائدوں کے بارے میں ہے تو اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے فائدے اٹھانے کے لیے بندوں کی خلافت ضروری ہے، اور اسی خلافت کے لیے دنیا میں دنیاوی چیزوں کے نام اور اس کے فوائد جاننا بہت ضروری ہے۔ قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا، یہ سوال حکمت طلب کرنے کے بارے میں ہے، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا حکمت۔ مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یہ علم اللہ تعالیٰ نے ملائکوں کو دیا تھا، یا لفظ خلیفہ سے انہوں نے استنباط کیا ہوگا۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تسبیح اللہ تعالیٰ کی پاکی کہ وہ نقصانات سے پاک ہیں جو الوہیت کے منافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان صفات سے پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ کی طرف اشارہ ہے، اور حمد اللہ تعالیٰ کے ثبوت یا صفات کی جانب اشارہ ہے۔ نقدسو، اس میں اس بات ذات اللہ تعالیٰ مراد ہے، اس میں اس بات ذات اللہ تعالیٰ مراد ہے، یا عصمت ملائکہ کا گناہوں سے مراد ہے کہ وہ پاک ہے گناہوں سے۔ آیت نمبر 31، آسما سے مراد نام ہے، ماں اپنے منافع کے ساتھ اپنے پیدوں کے ساتھ، یہ تمام انسانی ضروریات سے متعلق اشیاء کے نام ہے اور خلافت کو چلانے سے ان کا تعلق ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور سکھایا فطری طریقے سے آدم علیہ السلام کو نام فوائد سمیت تمام اشیاء کے بارے میں، پھر سامنے پیش کیے یہ نام ملائکہ کے آگے، بس فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیجیے ان ناموں کے بارے میں اور اس کے فوائد کے بارے میں اگر تم سچے ہو۔ وعلمہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تعلیم انبیاء کو وحی کے ذریعے، اسی طرح تعلیمی استعداد کی اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا فرمائے۔ کلہا، اس کو کلہا استغراق عرفی کہیں گے، ہر چیز ہر ذرہ ذرہ شامل نہیں اس میں۔ صادقین یہاں صدق خطا کے مقابلے میں ہے، جھوٹ کے مقابل نہیں۔ 32 نمبر آیت، یہ دلیل نقلی ہے ملائکہ سے کہ ملائکہ ہر چیز کے سمجھ نہیں رکھتے، تو علم غیب ان سے نفی ہے کیونکہ سبحانک کلمہ توحید ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور بولے ملائکہ کہ پاکی ہے آپ کے لیے، ہمیں سمجھ نہیں بس اتنی جو آپ نے سمجھ دی ہے ہمیں، یقیناً اللہ آپ ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور مضبوط کام والے ہیں۔ آیت نمبر 33، مقصد اس انباء میں یہ ہے کہ ملائکوں کو معلوم ہو جائے کہ آدم علیہ السلام کے پاس ان ناموں کا
علم ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے خبر دیجئے اے آدم ان کو ان ناموں اور پیدوں کے بارے میں، ان اشیاء کے بارے میں، کہ اے آدم ان کو ان اشیاء کے ناموں اور پیدوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، پس جب خبر دی ان کو ناموں اور پیدوں کی ان اشیاء سے متعلق، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیا نہیں کہا تھا ہم نے تم کو یقیناً میں سمجھتا ہوں چھپے ہوئے اشیاء کے بارے میں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان چیزوں کے بارے میں جو تم چھپاتے ہو۔ الم اقل لکم قصے میں بڑا مقصد اس بات علم غیب ہے اور ہر چیز سے متعلق علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ 34 نمبر آیت، یہ دوسرا قصہ ہے۔ یہ قصہ 7 سورہ میں مختلف حکمتوں کے لیے ذکر ہے۔ یہاں چوتھا نعمت ہے انسانوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر انعام کیا ملائکہ کی سجود کے ذریعے، اور جنت میں رہنے کے لیے ایک ابتلا شرعی کے لیے اور زمین پر اتارنے کے لیے تاکہ نظام شرعی اور تکوینی اس کے اوپر مرتب ہو جائے، اور توبہ مانگنے کی تعلیم ہے اس آیت میں، اور یہ تمام انعامات ہے تمام آدم علیہ السلام پر، اس کے اولاد پر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب کہا ہم نے ملائکہ سے سجدہ تعظیم کیجئے سر جھکانے کے ذریعے آدم علیہ السلام کو، پس تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور کفار میں سے تھا۔ اسجدو سجدہ تعظیمی مراد ہے صرف سر جھکانا طریقہ سلام اور احترام کے لیے، اور اس طرح سجدہ تعظیم کے لیے مخلوق کے سامنے اس آیت میں منسوخ ہے۔ یہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے۔ واستکبر تکبر اس کو کہتے ہیں کہ حق کو ماننے سے انکار کرے ضد کی وجہ سے اور حق والوں کو حقیر جانے۔ استکبار تکبر بغیر استحقاق کے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور بندے کا حق نہیں تکبر کبھی ان کے لیے بھی آتا ہے مگر مخلوق کے لیے یہ صفت جائز نہیں ہے۔ یہاں ابلیس کا استثناء منقطع ہے کیونکہ وہ ملائکہ کی جنس سے نہیں تھا بلکہ جنات کی جنس سے تھا۔ اس کا عمل سورہ اعراف 12 نمبر آیت میں ذکر ہے، اور یہاں ابلیس کے 4 حالات ذکر ہے: سجدہ نہ کرنا، انکار فرضیت سجدہ سے استکبار جو کہ علت ہے انکار سجدہ کا، کافروں کے ساتھ میں شامل ہونا، وکان من الکافرین۔ پہلا معنی یہ ہے کہ وہ کافر تھا مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، لیکن وہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ اس کی کوئی کرامت نہیں بلکہ استدراج تھا کہ یہ کافر بن گیا اور اس نے توبہ نہیں کی۔ آیت نمبر 35، گناہ میں ارادہ اور علم شرط ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گیا تھا اور بھول کی وجہ سے نافرمانی سرزد ہوئی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ 115 میں ہے۔ وہ اسی وجہ سے گناہگار نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء دونوں گناہوں یعنی صغیر اور کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی، دونوں حالاتوں میں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس آیت میں انعامات خاصہ ذکر ہے جنت میں، ادھر رہن سہن، فراخ رزق اور ابتلاء شجر یعنی درخت کے ذریعے، یہ اس آیت میں ہوگی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہے اور اس میں جو چاہے اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کی نزدیک نہ جاؤ قصدن، اگر قصدن ایسا کیا تو پھر تم گناہگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ وزوجکا فرمایا گیا کہ جنت کے دخول سے پہلے بائی پسلی سے ہوا پیدا کی اور آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوئی۔ جنت سے مراد وہ دار ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے ثواب والی جگہ بنائی ہے، اور یہ افضل قول ہے۔ الرغدن اس میں فراخی رزق کی طرف اشارہ ہے، حیث شئتما فراخی مکان و زمان کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ ولا تقربا هذه الشجرہ یہ منع کرنا ہے اس درخت سے، تاکید کے لیے ہے، جیسا کہ فلا تقربوا الزنا، اور اس سے تعین قرآن اور حدیث مرفوع میں نہیں، تو اسی وجہ سے اس کے بارے میں یقینی فیصلہ نہیں ہو سکتا اور نہیں تحریم کے لیے ہے۔ فتکونا من الظالمین لغت میں ظلم نقصان کو کہتے ہیں اور کبھی کبھی زیادت کو بھی کہتے ہیں، اور عرف میں کسی چیز کو صحیح مقام پر نہ رکھنے کو بھی کہتے ہیں۔ شریعت میں ظلم کا اطلاق اجتہادی خطا، خلاف اولا اور گناہ صغیر اور کبیرہ
गुनाह है, कुफर और शिर्क पर होता है या इसका माने है कि कस्दन उस दरख्त के करीब नहीं होना, और अगर कस्दन नजदीक हुए और अगर इरादे के साथ नजदीक करीब हुए फिर गुनाहगार हो जाओगे। लेकिन उन्होंने तो भूल से या इज्तिहादी खता से दरख्त वो पल खाया, लेकिन वो तो अपने भूल के जरिए या इज्तिहादी खता के जरिए वो खा गए। आयत नंबर 36। इस आयत में उनकी दुनिया में रहने के लिए तकवीनी गाया का बयान है, जो उनके आपस में दुश्मनी है और जमीन के फायदे है फना तक। फाज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुलना हबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदून वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। फिर शैतान ने उनको वहाँ से डगमगाया, फिर उन्हें उस इज्जत और राहत से निकाला जिसमें वो थे, और हमने कहा तुम सब उतरो कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और नफा है एक वक्त मुअय्यन तक। फाज़ल्लहुमा अजिल्लत फिसलने को कहते हैं और फिसलना भी इख्तियारी है, उसमें गुनाह नहीं। शैतान को निस्बत उसकी वसवसे की वजह से है। सूरह अराफ 20 नंबर आयत में है मिम्मा काना फीह, उन नेमतों और लज्जतों से मुराद जन्नत है। एहबितू, ये खिताब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को है, औलाद उनके ताबे है। 37 नंबर आयत में, इस आयत में जो कलिमात जिक्र है वो सूरह आराफ 23 नंबर आयत में भी जिक्र है, यानी वो कलिमात जो है उधर है जो कलिमात आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए गए। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलमात हासिल किए, फिर उसकी तौबा कबूल फरमाई, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। जो कोई कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने आखिरी नबी या पंचतन पाक के वसीले से दुआ मांगी तो वो हदीस मौजूई है। ज़हाबी ने मुस्तदरक सफ़ा 215 और जिल्द नंबर 1 में, और इब्न कसीर ने अल-बदाया में सफ़ा नंबर 75 और जिल्द नंबर 1 में कहा है कि ये ज़ईफ है। कुल्ना हबितु मिन्हा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए, बस जो मेरी हिदायत पर चलेंगे तो उन पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। एहबितु, ये एहबात और पहले जिक्र शुदा एहबात एक ही चीज है, सिर्फ दूसरे फायदे के लिए ये इधर लाया है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर कोई खौफ नहीं होगा कि पोत हो जाएंगे उनसे नेमतों के बारे में कोई खौफ न होगा, और ना ये गम करेंगे दुनिया के पीछे, और ये हालात सिर्फ दुनिया में होगी। दोबारा हुबूत जिक्र किया है गायत तशरीह के लिए, जो कि कुतब और रसूल भेजना है। मिन्नी हुदन इशारा है, हिदायत वो है जो वही से साबित हो, ये नहीं कि अपने अकल से साबित कोई चीज बनाए। आयत नंबर 39 तखफीफ उखरवी है, ये नाम मानने वालों के लिए। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, और जो इनकार करेंगे दिल से और हमारे आयतों को जुटलाएंगे जुबान से, वही दोज़खी होंगे जो इसमें हमेशा रहेंगे। कफरू कुपर इनकार करना दिल से, तकज़ीब इनकार है जुबान से। अस्हाबुन नार अस्हाब जमा है साहिब का, हम जो हमेशा दोस्त हो, जो लाजिम हो तरीक़ा चौकीदार के। मलाइका मुकर्रर है सूरह मुद्दस्सर 31 नंबर आयत में। इंसान और जिन्नात हमेशा जहन्नम में होंगे, वो कुफ्फार मुशरिक है। ये बाब यहाँ इधर खत्म हुआ। तो आए दुआ करे कि अल्लाह इस कुरान मजीद की बरकत से हमारे सारे गुनाह माफ फरमा, हमें सीधा रास्ता नसीब फरमा, हमारे जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्जे अपने खजाना गैब से दूर फरमा, जो बेदर हैं उनको दर अता फरमा, जो परेशान हैं उन्हें सकून अता फरमा, अपने रहमत हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए मुतवज्जे फरमा। आमीन। जज़ाकल्लाह।